السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ آپ نے کہا کہ مرزا جیلمی اینڈ فالورز کا کہنا ہے کہ وہ تو ایام تشریق میں ان کی وفات ہوئی۔ ایام تشریق بنتے ہیں 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ۔ ہائے ہائے ہائے، یہ مرزا جیلمی اینڈ کمپنی والے لوگوں کا حق تو یہ بنتا ہے کہ بندہ پنجاب پولیس کا لتر منگوا لے اور پنجاب پولیس کی ڈیوٹی لگا دے، مارو 100 اور گنتی 1 کی کرو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کبھی اس بدبخت کو یہ سعادت نصیب کر دے گا۔ میرے بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھ لو، جن لوگوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا یہ بنا لیا ہو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر یا جناب عثمان پر بک بک کرنی ہے، تو وہ تو کرنی ہی کرنی ہے ان لوگوں نے۔ یہی حال مرزا جیلمی اینڈ کمپنی کا ہے۔ یاد رکھ لو کہ ایسے لوگوں کا نہایت برا انجام ہوتا ہے۔ ہاں جی، جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بک بک کرنا اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ انشاءاللہ دنیا دیکھے گی اور ہم دیکھیں گے کہ اس مرزا جہلمی جاہل چول بیوقوف احمق اور دشمن صحابہ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ جس طرح جاوید چودھری صاحب نے کہی نا، بہت اچھی بات کہی عمران ریاض صاحب کے متعلق، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے اور اس کو سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، ہماری دعائیں ہیں اس کے لیے۔ عمران ریاض کی جو تباہی ہے نا، اس کی وجہ لائک اور کلک ہے۔ یہ جو یوٹیوب اور فیس بک پر آدمیوں کو جنون پڑ جاتا ہے نا، لائک اور کلک کا، دنیا کے لیے نہ کہ دین کے لیے، شہرت کے لیے نہ کہ دین کے لیے، ان لوگوں کا حشر عمران ریاض جیسے لوگوں کی طرح، ہاں جی، یا اس طرح کے دیگر لوگوں کی طرح ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ تو ایک دنیا کا معاملہ تھا، کسی حد تک دین کا معاملہ۔ اس جہلم کے خبیث کا جو حشر ہوگا نا، ایک دنیا اس سے عبرت حاصل کرے گی۔ اچھا جی، معاملہ ہے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا۔ سب سے پہلے تو یہ جان لو کہ عثمان ہے کون۔ عثمان وہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے اور ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں، اور عثمان وہ ہے جسے نبی پاک علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح دیا اور فرمایا کہ عثمان اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے انہیں تمہارے نکاح میں دیتا، او کما قال علیہ السلام۔ اور عثمان نے اپنا اتنا مال خرچ کیا، اتنا مال، کہ عثمان آج کے بعد تجھے تیرا کوئی عمل بھی ضرر نقصان نہیں پہنچائے گا، او کما قال علیہ السلام۔ ہیں جی، اللہ اکبر۔ تو یہ وہ عثمان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور آپ علیہ السلام کا گھٹنا ننگا ہے۔ کیا ننگا ہے؟ گھٹنا، جس کو ہم گوڈا کہتے ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر آئے اور آپ کا گھٹنا ننگا رہا، عمر ابن خطاب آیا اور آپ کا گھٹنا ننگا رہا، اور عثمان آیا تو آپ نے اپنے گھٹنے کو کور کر لیا اور فرمایا کہ عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ وہ عثمان ہے، یہ وہ عثمان ہے کہ جب مسلمان مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو پانی کے لیے ایک ہی کنواں تھا، اور وہ یہودی کی ملکیت تھا، اور یہودی پیسوں کے ساتھ، درموں اور دینار کے ساتھ اس کنویں کا پانی بیچا کرتا تھا۔ عثمان نے اپنے پیسے پر یہودی سے وہ کنواں خریدا، اور آج بھی وہ کنواں اور باغ موجود ہے، اور عثمان نے وہ کنواں فی سبیل اللہ بغیر پیسوں کے ہر ایک کے لیے وقف کر دیا۔ یہودیوں تم بھی آؤ، مسلمانوں تم بھی آؤ، مشرکو تم بھی آؤ، اور عثمان کے کنویں سے مفت میں اور فری میں، ہیں جی،
کنویں کا پانی حاصل کر سکتے ہو، بغیر پیسوں کے پانی لو۔ تو یہ عثمان ہے، ہاں جی، اللہ اکبر۔ عثمان وہ عثمان ہے کہ مدینہ پاک میں نا قحط پڑ گیا، غلے اور اناج کی قلت پڑ گئی۔ اب جس چیز کا دام 10 روپے ہے وہ 50 میں بک رہی ہے۔ جیسے ہمارے ملک پاکستان میں چینی کی قلت پڑ جاتی ہے، ریٹ کہاں پہنچ جاتا ہے، ہاں جی، اسی طرح گندم کی قلت پڑ جاتی ہے تو ریٹ کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو مدینہ پاک میں پڑ گیا قحط، غلے اور اناج کی ہو گئی قلت۔ سید عائشہ کہتی ہیں صبح سویرے مدینہ پاک کی زمین میں دھم دھم دھک دھک کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ عثمان کا سینکڑوں کی تعداد میں تجارتی قافلہ، ہاں جی، سینکڑوں اونٹ غلہ اور اناج لے کر مدینے آئے۔ تاجروں نے کہا کہ عثمان یہ غلہ آپ ہمیں بیچ دو، ہم ایک پر آپ کو 10 نفع دیتے ہیں، پھر ایک پر 20، ایک پر 50۔ عثمان نے کہا کہ میں اپنا غلہ اس بندے کے ہاتھ پر بیچوں گا جو مجھے ایک پر 100 نفع دے گا۔ تاجروں نے کہا کہ اس طرح تو ہو نہیں سکتا۔ عثمان نے کہا کہ میں نے اپنا غلہ اس پروردگار کو دیا جو مجھے ایک پر 100 عطا کرے گا، نہ 10 نہ 70، پورا 100۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی شہادت 35 ہجری میں ہوئی، سوائے مصعب بن عبداللہ کے، وہ کہتے ہیں کہ 36 میں ہوئی، جبکہ راجح اور صحیح قول یہ ہے 35 ہجری میں مدینہ طیبہ میں جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے وہ شہادت ہوئی۔ اور مہینہ کون سا تھا؟ مہینہ بھی ذوالحجہ تھا۔ اب یہ جو آپ نے پوسٹ بھیجی ہے نا، اس میں لکھا ہے کہ ایام تشریق کے درمیان میں جناب عثمان کی شہادت ہوئی، فی اوسط ایام التشریق۔ تو ایام تشریق کون سے ہیں؟ 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ اور 13 کو۔ اس پوسٹ کے مطابق بن رہا ہے 12 ذوالحجہ، ہاں جی، جبکہ شہادت عثمان تاریخ طبری کے مطابق 18 ذوالحجہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ یہ ہے کہ 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو مدینہ طیبہ میں عثمان کو، عثمان کے اپنے مکان میں بلوائیوں نے محاصرہ کر رکھا تھا۔ ان بلوائیوں میں اکثریت چول اور جاہل لوگ تھے۔ وہ نا اس زمانے کے مرزا انجینئر مرزا علی جیلمی کے جو پراپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ پتہ ہے عثمان کی شہادت کے ٹائم میں مدینہ طیبہ میں، یہ تو آج جہلم کا مرزا ہے نا، عثمان کی شہادت کے دنوں میں مدینہ طیبہ میں بھی مرزا محمد علی جیلمی موجود تھا یا اس جیسا موجود تھا، اب آپ کی مرضی، آپ جو کہہ لو۔ اس ٹائم کے مرزا محمد جیلمی کا نام تھا عبداللہ بن سبا، سب جانتے ہو نا۔ تو عبداللہ بن سبا نے عثمان کے خلاف پراپیگنڈا کیا، عثمان اپنوں کو نوازتا ہے، قریب کے لوگوں کو دیتا ہے، عثمان فلاں کرتا ہے، عثمان کو حکومت کیوں مل گئی، علی کو حکومت ملنی تھی، سادات اور سید لوگوں کو حکومت ملنی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو عبداللہ بن سبا جو اپنے زمانے کا مرزا محمد علی جیلمی تھا، اب پتہ نہیں وہ بھی پلمبر تھا یا نہیں، یہ تو مجھے نہیں پتا، یا اس زمانے، خیر پلمبرنگ اس زمانے میں بھی ہوتی ہوگی اپنے حساب سے۔ تو بلوائیوں نے عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا، اور اس زمانے کا عبداللہ بن سبا، جس کو الموت الاسود کا نام دیا گیا تھا، کالی موت، وہ عثمان کے گھر میں گھستا ہے۔ عثمان قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دوران تلاوت قرآن روزے کی حالت میں یہ کالی موت گھر میں گھس کر کے شہید کر دیتی ہے۔ اب اگر عثمان چاہتا نا تو اس زمانے کے مرزا محمد علی جیلمی کی خیر نہیں تھی، اس کے لوگ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالتے اگر عثمان ایک اشارہ کر دیتا کہ اس مرزے کو چھوڑنا نہیں ہے۔
لیکن حضرت عثمان یہ نہیں چاہتا تھا، اب پارلیمانی آداب بھی آڑے آ جاتے ہیں، میں کیا نام دوں، حضرت عثمان نہیں چاہتا تھا کہ کسی خبیث نامراد کے خون سے عثمان کے ہاتھ رنگ لیے جائیں، اس لیے عثمان نے اپنے زمانے کے مرزا جیلمی کے ہاتھوں شہید ہونا گوارا کر لیا، لیکن اس نام نہاد جھوٹے مسلمان پر اپنی تلوار سیدھی نہیں کی، ورنہ وہ عثمان جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بڑی بڑی جنگوں میں شریک ہو سکتا تھا، تو عثمان کے لیے اس مرزا عبداللہ بن سبا کو مارنا یا مروانا کوئی مشکل تو تھا نہیں، لیکن عثمان نہیں چاہتا تھا کہ اس جھوٹے مسلمان کے خون سے عثمان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہوں، اس لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور یہ ذوالحجہ کے مہینے میں ذوالحجہ کی 18 تاریخ تھی۔ اب دن کون سا تھا اس کے بارے میں 3 قول ہیں، راج قول کے مطابق جمعے کا دن تھا اور عثمان کو شہید کیا گیا۔ اچھا، شہادت عثمان کی خبر نا نبی رحمت علیہ السلام نے پہلے ہی کر دی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے، آپ حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھ گئے، اور آپ کے ساتھ صدیق اکبر ہیں، آپ کے ساتھ عمر ابن خطاب ہے، اور آپ کے ساتھ ذو النورین ہے، عثمان ذو النورین، اللہ اکبر۔ احد پہاڑ کے اندر نا تھوڑی سی جنبش ہوئی، ہلچل ہوئی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے احد تو ٹھہر جا اور رک جا، تیرے اوپر نا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیرے اوپر ایک نبی ہے، نبی محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صدیق ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، 2 شہید ہیں۔ پہلا شہید عمر ابن خطاب تھا، جو ابو لولو مجوسی ایرانی کے ہاتھوں شہید ہو گیا، اور دوسرا شہید اپنے ٹائم کا مرزا مدنی کہہ لو، مرزا جیلمی تو نہیں بنتا، جیلم تو پاکستان میں ہے، مرزا مدنی عبداللہ بن سبا کے ہاتھوں شہید ہوا۔ تو یہ 18 ذوالحجہ ہے اور جمعے کا دن تھا۔ اچھا، ویسے بھی نا عثمان وہ صحابی ہے جس کا شمار 10 مبشرہ میں ہوتا ہے، عثمان فی الجنہ، اور عثمان کو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ نبوت کی زبان نے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، اور ادھر بنتا بھی جمعے کا دن ہے۔ ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعہ، جو مومن مسلمان، اور عثمان سے بڑھ کر مان مومن جنا ہی نہیں ہے، ہاں جو عثمان کو مومن نہیں مانتا وہ ضرور پکا بے ایمان منہ مون ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک شیعہ ذاکر مسلمان ہو گیا تھا تو یہ اس نے کہا تھا کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ منہ مون ہے، اپنے چہرے مڑوانے والے ہیں، تو عثمان سے بڑا کوئی مومن ہے نہیں۔ تو جو جمعے کے دن مر جائے یا جمعے کی رات میں، اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے بھی بچا لیتا ہے۔ شہادت عثمان کے ٹائم عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عمر تھی، جمہور علماء کے قول مطابق 82 سال تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ سیرت عثمان